نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ محترم سامعین، اس وقت مجھے چند ایسی اہم باتیں عرض کرنی ہیں جو حدیث کی روشنی میں صریح گناہ ہیں اور شریعت جن کی قطعاً اجازت نہیں دیتی، اور ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر وہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ مثلاً جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال کے بعد اور انتقال سے پہلے ہی جو ہمارے یہاں عمل شروع ہوتا ہے رونے کا اور بیان کر کر کے چلانے کا اور مرنے والے پر نوحہ کرنے کا، گریبان پھاڑنے کا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو شریعت میں حرام ہیں اور ناجائز ہیں، اور احادیث مبارکہ کے اندر ان سب کاموں کے کرنے والوں کے بارے میں سخت ترین وعید بیان فرمائی گئی۔ کسی کا عزیز دنیا سے رخصت ہو جائے، کسی شخص کا انتقال ہو جائے، یقیناً اہل خانہ کو، اقربا کو، اعزاء کو، احباب کو تکلیف ہوتی ہے، رنج ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، اور رنج اور غم کے وقت میں آنسوؤں کا نکل جانا، رونا، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غم کے موقع پر روئے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، لیکن جس طرح کا رونا ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر پایا جاتا ہے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ جو ہمارے معاشرے کے اندر مرنے والے پر شور مچا کر اور بلند آواز سے اور بیان کر کے رویا جاتا ہے، یہ رونے والے کے حق میں بھی بہتر نہیں، اور جو روئے اس کے حق میں، جو مرا ہے، جس انسان کا انتقال ہوا ہے، اس کے حق میں بھی بہتر نہیں۔ اگر مرنے والا انسان اپنی زندگی میں ان سب چیزوں کو پسند کرتا تھا اور وہ میت پر رونے کو برا نہیں سمجھتا تھا، تو حدیث پاک میں آقا مدنی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ، گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے، میت کے اوپر عذاب ہوتا ہے۔ یہ حدیث پاک اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہے، اور اس کو روایت کیا ہے امام بخاری علیہ الرحمہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو یہ تو نقصان ہوا جو انسان دنیا سے گزر گیا ہے، انسان دنیا سے چلا گیا ہے، رونے والوں کا رونا اس کے حق میں یہ برائی ثابت ہوئی اور ایک اعتبار سے مصیبت کا باعث بنے۔ اسی طرح سے
جو انسان روئے اس کے حق میں بھی یہ چیز بہتر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامۃ وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مرنے والے پر بلند آواز سے شور مچا کر بیان کر کے رونے والی ہوتی ہے، چونکہ پہلے زمانے کے اندر رونے والی عموماً عورتیں ویسی بھی ہوتی تھیں اور کرائے پر بھی منگائی جاتی تھی۔ آج بھی عموماً اس طرح کی حرکتیں زیادہ عورتیں ہی کرتی ہیں، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناحیہ، کہ نوحہ کرنے والی عورت جب کہ وہ اپنے مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ قیامت میں اس حال میں کھڑی ہوگی، اس حال میں ہوگی کہ اس پر گندھک اور کھجلی کا لباس ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر سخت ترین وعید ارشاد فرمائی ہے۔ رونے والی عورت کے سلسلے میں اگر یہی عمل کوئی مرد کرے تو اس کے لیے بھی یہی وعید ثابت ہوگی اور اس کے حق میں بھی یہی بات ہوگی۔ ایک حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں سخت ترین جملے ارشاد فرمائے کہ جو کسی مرنے والے کے اوپر اپنے گریبان کو چاک کرتے ہیں، اپنے سینوں کو پیٹتے ہیں، اپنے گریبانوں کو پھاڑتے ہیں اور زور سے اور چلا چلا کر بیان کر کے روتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا بریء ممن حلق وصلق وخرق۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میں اس شخص سے بری ہوں جو اپنے سر کے بال منڈوائے اور چلا کر روئے اور اپنے کپڑوں کو پھاڑے۔ پہلے زمانے کے اندر مرنے والے کے مر جانے کے بعد اپنے سر کے بالوں کو منڈوانا بھی ایک طور طریقہ تھا، ان کے یہاں یہ چیز پائی جاتی تھی، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی وعید فرمائی۔ اسی طرح سے ایک حدیث پاک میں رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو منہ پیٹے، گریبان چاک کرے اور جاہلیت کے طور طریقوں کو اپنائے۔ یہ جو حدیثیں میں نے اس وقت میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان احادیث سے مختلف باتیں ثابت ہوتی ہیں، مثلاً مرنے والے پر چلا کر کے رونا، بیان کر کر کے رونا اور مرنے والے کے مرنے کی وجہ سے اپنے گریبان کو چاک کرنا، اپنے سینے کو، اپنے چہروں کو پیٹنا، اسی طرح سے اپنے سر کو منڈوانا، یہ سارے وہ طور طریقے ہیں، یہ سارے وہ کام ہیں، وہ رسومات ہیں جو شریعت میں سخت ترین گناہ ہیں اور سخت ترین عذاب کا باعث ہیں۔ آج ہمارے سماج کے اندر جب مرنے والا مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے سامنے رونا، چیخنا، چلانا شروع کر دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ وقت اس کے پاس میں رونے کا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ مرنے والا سخت آزمائش کے اندر ہوتا ہے، عالم نزع کے اندر ہوتا ہے، سخت تکلیف کے اندر ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں جو پاس میں بیٹھے لوگ ہیں
جو قریب میں موجود افراد ہیں ان کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھتے رہیں، اسی طرح سے یاسین کی تلاوت کی جائے تاکہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو اور اس کی روح کا نکلنا سہل اور آسان ہو جائے۔ یہ بڑی تکلیف کا وقت ہوتا ہے، بڑی پریشانی کا وقت ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک بری عادت اور بری رسم یہ بھی ہے کہ جب مرنے والے کا وقت قریب آتا ہے تو آس پاس میں جو بیٹھے ہوئے افراد، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اس کے کسی عزیز کو اس کے سامنے پیش کرتے ہیں یا اس سے سوال کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ ابا جان فلاں کو دیکھنے کو جی چاہ رہا ہے، فلاں سے بات کرنے کو طبیعت چاہ رہی ہے، فلاں سے ملاقات کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ یہ سارے کام ایسے ہیں جو اس کو رب کی طرف سے اس کی توجہ کو ہٹانے والے ہیں۔ ایسے کام اس وقت میں کرنے چاہیے تاکہ اس کی توجہ اور اس کا دھیان رب کی جانب ہو جائے، اللہ کی جانب ہو جائے۔ اگر کوئی قریب المرگ شخص اپنی لاپرواہی کی وجہ سے یہ بات کہے کہ بھئی اس وقت میں میرا آخری وقت ہے، فلاں سے میری ملاقات کروا دو، فلاں کو میرے سامنے لا کے کھڑا کر دو، فلاں سے میں دو بات کرنا چاہتا ہوں، تو میرے بھائیوں اور بزرگوں چاہیے قریب میں بیٹھنے والوں کو کہ وہ اسے سمجھائیں کہ ٹھیک ہے وہ آ جائیں گے، ان سے بات کر لینا اور اس کا دھیان رب کی طرف پھیرنے کی جانب کوشش کریں اور اس کے بارے میں یہ فکر کریں کہ اس کا خاتمہ بالخیر کیسے ہو، اس کی روح آسانی کے ساتھ کیسے نکلے، مرتے وقت اس کی توجہ اللہ کی طرف کیسے ہو۔ اس طرح کی باتوں کی انہیں فکر کرنی چاہیے۔ مرنے سے پہلے یا مرنے کے بعد نوحہ کرنا، چلا کر کے رونا، بیان کر کے رونا، جیسا کہ عورتیں کرتی ہیں، تو ایسا تھا، تو ویسا تھا، یا تو ایسی تھی، تو ویسی تھی، تو نے یہ کام کیا، ہمارے لیے یہ کیا وہ کیا، یہ طریقہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اس طرح کی بہت سی رسومات، بہت سی خرافات ہمارے درمیان میں پائی جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اسلام کے طور طریقوں کے مطابق گزاریں، اسلامی احکام کے مطابق گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو خرافات سے بچنے کی اور رسومات سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔